5 چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے۔ رازق اللہ ہے، جج کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کس لیے مائی لارڈ کہتے ہیں؟ وہ لارڈ ایک ہی ہے، صرف اللہ ایک ہے، اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ ہم مائی لارڈ کہتے ہوئے نہیں سکتے ہیں، ہماری زبان نہیں لڑکھڑاتی ہے۔ میرا ایک جونیئر تھا، وہ جج بن گیا۔ ایک دن میرے پاس آیا، ہنستا ہنستا، کھوسا صاحب۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے سر، جن باتوں سے آپ جھاڑا کرتے تھے نا کہ بکواس بند کر، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا، کہتا ہے قسم خدا کی وہی بات کرتا ہوں۔ وکیل کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ یہ منمانی کر رہے ہیں ججز، اپنی من پسند لوگوں کو کانوں میں بٹھا رہے ہیں۔ تم اللہ کو جواب دو، ہمیں فیصلوں سے سروکار نہیں ہے۔ اٹ از بٹوین یو اینڈ گاڈ۔ وہ اللہ کو جواب دے ہو تم۔ اگر تم بےایمانی کرتے ہو تو بھی دوزخ میں جاؤ گے، اگر تم نااہل ہو تو بھی دوزخ میں جائے گا جج۔ میں نے 7 ججوں کو منہ میں چیف جسٹس کی کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آپ میں سے 90% ججز دوزخ میں جائیں گے۔ جو ڈنڈی مارتے ہیں وہ بھی جائیں گے، جو بےایمانی کرتے ہیں وہ بھی جائیں گے، جو نااہل ہیں وہ بھی جائیں گے دوزخ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان سائڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ہمارے جوڈیشل سسٹم پر بہت زیادہ تنقید بھی کی جاتی ہے، تو اس وقت سابق گورنر پنجاب اور سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اور اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے امیدوار سردار لطیف کھوسا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب، میں ویسے آپ سے بہت عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن جب میں نے ہسٹری دیکھی کہ آپ ینگیسٹ یونین لیڈر بھی رہے ہیں اور آج بھی آپ کا یونین لیڈر والا انداز ہے، تو آج خود ہی آپ نے بھی فتوے بانٹ دیے۔ دیکھیں، انسان کو ایک تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اس کو ہم نے حسین دیکھنا ہے، ایک خوبصورت گلدستہ ہے پاکستان ہمارا۔ تو پارٹی کا بھی یہ ہے کہ چاروں یہ صوبوں کی زنجیر ہم نے ساروں کو جو ہے پرو کر رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کو ہم نے آگے ہم آہنگی دینی ہے، ترقی دینی ہے، یگانگت دینی ہے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن دینا ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے انہی فرمودات پہ ہمیں چلنا ہے۔ اور علامہ اقبال کی اگر آپ دیکھیں تو اس نے کہا تھا کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ تو ہمارا تصور جو ہے، ایک تخیل جو ہے، ہمیں ایک عظیم قوم بننا ہے، اور عظیم قوم جو ہے یہ نفرتوں سے نہیں بنا کرتی ہے۔ سو آپ نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنا جو ہے جائزہ بھی لینا ہے۔ جب اب تک آپ اپنا احاطہ نہیں کرتے، آپ اپنے مسائل کا ادراک نہیں کرتے، اور آپ اس پر جو ہے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں نہیں بدلتے، تب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ خصوصاً آپ نے اپنی سپیچ میں کہا کہ 90% ججز، میں نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر وہ نااہل ہیں، فیصلہ میرٹ پر نہیں کرتے، ڈنڈی مارتے، 90% ججز جو ہیں جہنمی ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ جو مروجہ اس وقت موجودات ہیں، جو لوگوں کے توہمات ہیں، یا ان کی ایک جو ہے جو کہاوتیں جو آگے باہر قصے جو چل رہے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں شہید رانی بے نظیر بھٹو کا کیس جو تھا، اس کے ذائچے میں نے بات کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ عدالت میں بھی کہ دیکھیں اس کی باپ کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی تھی، اس کو پھانسی دی تھی، اور وہ عدالتی قتل آج تک جو ہے داغ اور دھبا ہے عدلیہ پر۔ تو آپ اس کی بیٹی کے ساتھ نہ کریں، مبادہ آپ کو بھی جو ہے وہ تکالیف اور دقتیں وہی ہوں، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اور اس تناظر میں نے بات کیا تھا کہ ججز کو یہ اگر کوئی نااہل جج ہے، نالائق بھی جائے گا دوزخ میں، کیونکہ نالائقی کا بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ انصاف کرے کسی فریقین کے درمیان، اس کو بالکل کوئی چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دیے تفویض شدہ اختیارات ہیں انصاف کرنا۔ تو اس لیے اس میں بہت زیادہ محتاط ججز کو لینا پڑے گا، وہ جو میرٹ پر پورے اترتے ہوں، وہ جن کی انٹیگریٹی بیونڈ ڈاؤٹ ہو، جن پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا ہو، جو نہ تو ڈنڈی مارے، نہ بےایمانی سے، نہ سفارش سے، نہ رشوت سے، نہ کسی روب سے، نہ کسی کے جو ہے اقتدار کے جو ہے
تابع کو تسلط کے تحت اور کسی نااہلی سے. تو اگر ان کا آپ نکال دیں تو پھر 90% لوگ جو ہیں اس کھاتے میں آ جائیں گے جو پل صراط کا بہت دھارا باریک ہے اور اس دھارے سے گزرنا جو ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ 90% جو ہے ججز اس کسوٹی پر جو ہے نہیں اترتے اور اس لیے وہ دوزخ میں جائیں گے. تو تناظر ذرا دیکھ لیجئے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ 90% جاؤ گے, لیکن اس تناظر میں نے بالکل کہا تھا. لاسٹ میں چونکہ ایز اے لا کے اسٹوڈنٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر ادارے میں اور عدلیہ میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے؟ دیکھیں اب مثلا یہ ہمارے سے جو 18ویں اور 19ویں ترمیم جبر سے کروائی گئی ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. نہیں, جبر سے کروائی گئی. دیکھیں نا, اب بہت سارے فیصلے ایسے ہیں. اب جسٹس منیر کا فیصلہ جس سے پاکستان دو لخت ہوا, ہم نے جو ہے وہ 56 کا آئین کو عدلیہ نے اڑا دیا اور یہ کہہ کے اڑا دیا کہ اب دیکھیں یہ 56 کا آئین ہے اور آپ 58 میں فیصلہ کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ تاج برطانیہ کی اس پر جو ہے منظوری ضروری تھی. وہ بھائی کوئین کی یا کنگ کی, وہ آپ آزاد مملکت ہو گئے ہو, یہ بالکل ڈنڈی نہیں تھی تو اور کیا تھا. تو یہ غلط فیصلہ ہوا جس سے پاکستان کو نقصان ہوا. بھٹو کا قتل, ایک عظیم ہستی کو آپ نے جو ہے اپنا لوگوں سے منقطع کر دیا, جو کہ جس کو کیسنگر نے بھی کہا تھا the tallest statesman of the world, اور آپ اندازہ کریں کہ اس کو جو ہے پھر کیا ساری دنیا عدالتی قتل اسے کہتی ہے. تو ڈنڈی نہیں ہے تو اور کیا ہے. موجودہ دور میں بھی ڈنڈی مارنے والے ہیں جس کے اگینسٹ آپ جو ہے اپنی مہم بھی چلا رہے ہیں کہ ہم نے بار اور عدلیہ کو آزاد کرنا. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ کرائٹیریا خدا را, آپ سول جج بھی لیتے ہیں تو ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک پبلک سروس کمیشن اس کو جو ہے باقاعدہ ایک سودا دیتی ہے, پرچے ہوتے ہیں, امتحانات ہوتے ہیں, اس کے بعد وائوا وہ سے ہوتا ہے, ایک پروسیس سے آپ گزرتے ہو. کچھ تو اہلیت قابلیت یہاں کوئی بھی نہیں ہے. جس کو مرضی چاہے آپ چیف جسٹس صاحب اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں, اور ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائی ہوئی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے کے, اس شخص کے بارے میں, اور وہ اس کو جو ہے جج بنا دیتی ہے. اور پھر اگر اس طرح سے آپ نے کرائٹیریا پہ ججز بنانے اور پھر محاسبہ بھی خود کرتے ہیں. یہ بھی کبھی دیکھا ہے کہ آپ یعنی انویسٹیگیٹر بھی آپ خود ہو, اور آپ جج بھی آپ خود ہو, آپ منصف بھی خود بن جاؤ, ایگزیکیوشنر بھی خود بن جاؤ. یہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ بھائی خدا را میرٹ پر لیجئے گا, اور میرٹ کا فقدان بالکل ہے. میں جب جوائن کیا تھا پیشہ, یقین کریں سول ججز اس وقت کے جو ہے ماشاءاللہ اتنے لائق قابل ہوتے تھے کہ آج کل میرے خیال میں وہ ججز آپ کو بالا عدالتوں میں بھی ایسے جج نہیں ملتے ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ پر ہونا چاہیے, اور خالصتاً میرٹ پاکستان میں بہت ہے, اور پاکستان میں جب تک آپ میرٹ والے کو نہیں لیں گے اور ان کو لیں گے جو آپ کی جوتیاں رگڑ کر یا آپ کی جو ہے منت ترلا کر کے یا کوئی اور ذرائع استعمال کر کے آپ ان ایوانوں میں آتے ہیں, تو وہ ایوان انصاف جو ہے وہ منہدم ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ جی. بالکل, سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے جو بات کی اپنی اسپیچ میں کہ 90% ججز جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے, تو اس تناظر کو جاننا بہت ضروری تھا. وہ تناظر انہوں نے بتا دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ان کے دور کے سول ججز بہت زیادہ لائق ہوا کرتے تھے, اور اب اعلیٰ عدلیوں میں بھی اس طرح کا ہمیں لائق فائق بہت کم رجحان ملتا ہے. اور یہ کہا ہے کہ جو ڈنڈی مارتے ہیں اور نااہل ہیں ان کی پوچھ تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ ضرور کرنی ہے, اور پل صراط بہت مشکل ہے. اللہ حافظ.